اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سورہ احزاب آیت نمبر 21. ہم اسوہ رسول پر آج یہ چوتھی تقریر کر رہے ہیں. جیسے ہم پچھلی تقریر میں بات کر رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ان کی خواہش نفس سے نہیں ہوتا، یعنی بشریت کا نتیجہ نہیں، جو آپ جیسی مجھ جیسی بشریت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل نبوت کے بعد خواہش الہی سے ہے، یعنی رسول اللہ کا خواہش نفس خواہش الہی ہے. یعنی رسول اللہ کا جو خواہش نفس ہے ایکچولی وہ خواہش الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش. رسول اور آپ کا رسول، میرا رسول، نام لے لوں تو ضرورت پڑنے کی تکلیف ہوگی آپ کو. چلو لے لیتے، ضرورت پڑ لیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انسان کا نام نہیں ہے، یہ نام ہے ایک سلسلے کا. اس سلسلے میں اگر کسی نے کسی مقام پر زنجیر کے کسی ٹکڑے کو، سلسلہ ہوتا ہے نا زنجیر کا جیسا، وہ زنجیر کے کسی ٹکڑے کو کسی مقام پر کسی ٹکڑے کو بھی بکھیرنے کی کوشش کی، پھر محمد سمجھ میں نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو یاد رکھیں تاکہ یہ جملہ میری آنے والی تقریروں میں کام آئے. محمد نام ہے ایک سلسلے کا، اس میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عبد المطلب بھی ہے، ہاشم بھی ہے، عبد مناف بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، آمنہ بھی ہے، ابو طالب بھی ہے، فاطمہ بنت اسد بھی ہے. یہ سلسلے کا نام ہے جو اوپر سے آیا. پھر اب علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، امام زین العابدین بھی ہے، محمد باقر بھی ہے، جعفر صادق بھی ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا. سلسلہ اس کو ہر نوجوان یاد رکھے. اس سلسلے کو قرآن نے سورہ احزاب میں ظاہر کیا. 2 آیتیں ساتھ ساتھ آئی. اب اس موقع پر میں آپ کا دماغ تھوڑی الگ طرف لے جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے. یہ ہے کہ میں پچھلی آیتوں میں جو میں نے پڑھی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی عمل ان کا غلط نہیں ہوتا. اتنی نگرانی ہے اللہ سبحانہ کی. تو شبلی نعمانی ایک کیا تھا، انہیں ایسے کتابیں لکھتا تھا انہیں، تو اس سلسلے میں انہیں کیا کرا، وہ تو بصیرت نہیں سیرت نبی، سیرت النبوی میں لکھتے ہوئے یوں کہا کہ عام طور پہ رسول اللہ کو بچے بہت پسند تھے،
اسی لیے حسن حسین کو پیار کرتے تھے، اور عام طور پر بچوں کو گودی میں اٹھا لیتے تھے، اس طرح سے حسن حسین کو بھی گودی میں اٹھا لیتے تھے۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ لوگ کیا اسپیشل ہو گئے؟ اسی طرح سے رسول اللہ کو لڑکیوں سے محبت تھی، کیونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو جلا دیا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو لڑکیوں پہ بہت محبت آتی تھی رسول اللہ کو۔ اسی لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ کو بھی چاہتے تھے۔ اس طرح سے یہ جملہ ہماری فکر میں ہے، اب یہ میری فکر میں آ گیا یہ جملہ۔ ایک سیرت النبی کا لکھنے والا وہ اس انداز میں گفتگو کرے جس کے لیے اللہ سبحانہ نے یہ فرمایا ہم نگران ہیں، یعنی رسول اللہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نگران ہیں، تو واقعہ یہ ہے وہ رحمت للعالمین تھے، ہر بچے کو چاہتے تھے، اور واقعہ یہ بھی ہے وہ رحمت للعالمین تھے، ہر بیٹی کو چاہتے تھے، مگر کسی بیٹی کو یوں نہیں کہا، کسی بیٹے کو یہ نہیں کہا انا منی و انت من، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور کسی بیٹی کو یہ نہیں کہا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو تجھ کو ایذا دے گا وہ مجھ کو ایذا دے گا، جو مجھ کو ایذا دے گا وہ اللہ کو ایذا دے گا۔ وہ رحمت للعالمین ہیں، سب سے محبت کر رہے ہیں، مگر انٹیمیسی، کلوزنس یا خصوصیت سب کی الگ الگ ہے۔ اگر حفظ مراتب نہ ہو، یعنی ایک انسان کے اندر حفظ مراتب تو درجات، اللہ کے پاس بھی درجات ہے، حفظ مراتب یعنی درجہ، ایسا درجہ ایسا درجہ، ان کا درجہ یہ لیول کو ہے، ان کا درجہ یہ لیول کو ہے، تو حفظ مراتب ہی نہ ہو تو مولانا روم نے ویسے لوگوں کے لیے کہا ہے گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، جہاں مراتب کا حفظ نہیں رہتا وہاں آدمی نہیں رہتا ہے، زندیق رہ جاتا ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا اردو میں اگر میں اور تشریح کروں گا تو اگر سمجھنے والے سمجھ گئے، یعنی آدمی رہتا نا عورت ہے تب کیا ہو جاتا ہے۔ تو بات کیا ہوئی کہ تو اس سے اندازہ کریے شبلی نعمانی کیا تھا، نہ ادھر کا تھا نہ ادھر کا تھا، اس کو حفظ مراتب بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ خیر گفتگو یہ ہو رہی تھی، یہ آنے سے پہلے ادھر آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے سے پہلے یہ گفتگو ہم کر رہے تھے کہ قرآن نے ایک سلسلے کو قائم کیا، اور بتلایا دیکھو سلسلہ یہ ہے، اور یہ وہ سورہ احزاب میں آیا، اور وہ 2 آیتوں میں آیا، اور وہ 2 آیتیں سب کی پڑھی ہوئی ہے، مگر سلسلہ مجھے بتلانا ہے اسی لیے آیتوں کو یاد دلا رہا ہوں۔ ایک آیت آپ لوگ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، ایک آیت آپ لوگوں کے ذہن سے نکل گئی ہے، ذہن میں نہیں ہے، مگر سلسلے سے ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری آیت، یہ آیت نمبر سورہ احزاب کی 56 ہے، جو
دنیا میں بہت سارے لوگوں کے معلوم ہی نہیں رہتا کہ آیت درود کا نمبر کیا ہے اور کون سے سورہ کا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 56، یاد رکھیے 56. اس کے بعد آنے والی آیت ہے 57. کیا ہے آیت وہ؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ لعن اللہم لہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہین. یہ ہوئی بات، یہ آیت ہے. اب یہ دو آیت ہے، ساتھ ہے. پہلی آیت آیت درود ہے، دوسری آیت اذیت ہے. یہ دوسری آیت ہے جو 57 ہے نا، وہ آیت اذیت ہے. اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا دے، اس پر اللہ لعنت کرتا ہے. اس کے معنی یہ ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا دے، اس پر اللہ لعنت کرتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کرتا ہے. اس سے پہلے جو آیت تھی وہ آیت درود کی آیت تھی. اور کیا تھا وہ آیت کا مطلب؟ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں رسول اللہ پر. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. آپ نے دیکھا ایک آیت کے بعد دوسری آیت نے آ کے یہ بتلایا. اب اگر کوئی اس سلسلے میں رسول کے باپ کو یا دادا کو یا پردادا کو کافر کہے تو وہ رسول کو اذیت دے رہا ہے، وہ رسول کا موذی ہے، لعنت الہی میں گرفتار ہے. اس طرح سے آبا کا تذکرہ کیا کہ نبی کو اذیت نہ دو. اور اولاد کا تذکرہ کیا کہ ان پر درود بھیجو. ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد. یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اولاد پر درود بھیجو. یہ عجیب منزل ہے. سورہ احزاب کے پہلے مرحلہ درود کا ہے، دوسرا آیت اذیت ہے. وہ لوگ جو رسول کو اذیت دے، اس کی تفسیر عالم قرآن یعنی امامین یہ بتلاتے ہیں کہ رسول کو اذیت دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ تیرا باپ تو کافر تھا، نعوذ باللہ، اس سے پیغمبر کے دل کو تکلیف ہوتی تھی. آج بھی جو کہتے ہیں ان کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے. آج کے زمانے میں بھی یہ حرکتیں ہوتی ہیں. حدیثہ گھڑ دیا ہیں اس کے اوپر جس سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ اس قسم کی باتوں سے آج بھی کسی کے دل کو آپ آزما لو. اگر میں بلا کے کسی کو کہوں کہ تیرا باپ دادا تو کافر تھے، آزما کے دیکھو آپ. سوائے آل رسول اور ان کی اولاد جو دنیا میں، ان کو چھوڑ کے سارے کے آبا کافر تھے، پھر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے.
کیونکہ کافر تھے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. جو نام ہو ایک سلسلے کا، محمد جو نام ہو ایک سلسلے کا، جو طہارت کا سلسلہ ہو، جو پاکی کا سلسلہ ہو، تقدیس کا سلسلہ ہو، قدوسیت کا سلسلہ ہو، تو اس سلسلے میں شبہات کا پیدا کرنا اور یہ کہنا کہ یہ تو گمراہ تھے، گویا نبی کو اذیت دی. تو قرآن مجید نے دونوں آیاتوں کو ساتھ کر دیا. پہلے آیات میں ابنا کو بتلایا، ابنا یعنی اولاد کے بارے میں بتلایا، ابنا کو بتلایا کہ سلسلہ کہاں تک جائے گا. دوسری آیت میں آبا کو بتلایا کہ خبردار ان کے لیے کفر کی گفتگو نہ کہو، قلب رسول کو اذیت ہوتی ہے. اذیت تو رسول کی اپنی نزدیکی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو اذیت ہو رہی ہے، اللہ کو اذیت رسول کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ کو بھی اذیت ہو رہی ہے رسول کی وجہ سے. اگرچہ اللہ سبحانہ ہر ملال سے پاک ہے، ذات واجب ہر رنج سے بلند ہے، ذات واجب کو ہر فکر سے دور سمجھا جانا چاہیے. نہیں مگر ارشاد ہوا ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اللہ کو اذیت ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھوں اللہ کو اذیت ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے، جب رسول کو ہوتی ہے، اور جب کوئی رسول کے آبا و اجداد کے بارے میں بد کلامی کرے. اس لیے یہ طاہر گھرانہ ہے، جس سلسلے کو ثابت کرنے کے لیے محمد ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ سلسلہ ہے. اسی لیے امیر المومنین نے کہا تھا کہ انبیاء وہ ہے جن کو کریم صلبوں سے طاہر رحموں میں منتقل کیا گیا ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مزاج آشنائے رسالت ہو، جو اس سلسلے سے آگاہ ہو، جو جان کر اس پر عمل کرے. اسوہ رسول کو اس اندازے پہ جانچنا ہے، چیک کرنا ہے، جانچنا ہے. اسوہ رسول کو اس اندازے پہ جانچنا ہے. اللہ نگران ہے، اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، اللہ کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، ارد گرد رصد بنی ہوئی ہے، ملائکہ بھی نگرانی کر رہے ہیں. اللہ اپنے حبیب کو اس حال میں نہیں چھوڑتا. ایک سیکنڈ کے لیے آنے واحد کے لیے نبی پر غفلت کا الزام کیوں نہیں چھوڑتا کہ نبی پہ غفلت کا الزام آ جائے. اگر رسول پہ کوئی غفلت کا لمحہ نعوذ باللہ جو کبھی آ نہیں سکتا، غفلت کا لمحہ آئے تو اس لمحے کے لیے ہم پر تکلیف اطاعت یعنی رسول اللہ کی اطاعت کرنا نہیں رہے گا. یعنی اب ہم پر حکم نہیں ہے اطاعت کرو، نعوذ باللہ. نبی کبھی غافل نہیں ہے، یعنی ہم پر اب نہیں ہے. خدا نخواستہ ابھی نبی غافل ہو گئے تو نبی غافل ہے اس لیے کہ اگر نبی غافل ہو گئے تو آیت ہے، کیا آیت ہے؟ خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے. یعنی
آنے واحد کے لیے اگر نبی پر غفلت طاری ہو جائے تو ہم سے تکلیف اطاعت گئی، تو اب نبی کی پوری زندگی میں وہ کبھی غافل نہیں رہے اور نہ غافل ہے۔ نہ صحت میں غافل رہے، نہ بیماری میں غافل رہے۔ یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے جو نبی کو بیماری میں غافل بتا رہے تھے، ان کے منہ پہ بدترین تماچا ہے کہ جو نبی کو غافل بتاتے ہیں۔ یہ آیت ان کے منہ پہ تماچا ہے، مگر کیا کریں، ان کو وہ آیت سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ بولتے بہت تھے ہمارے لیے یہ کافی وہ کافی، مگر سمجھتے نہیں تھے کچھ۔ جس طرح سے میں آج ایک نو مسلم کے سامنے جو کلمہ پڑھا، اگر میں یہ بولوں گا تو انہیں جتنا سمجھتا جیسا قرآن پڑھوں گا تو انہیں جتنا سمجھتا وہ لوگ بھی اتنا ہی سمجھتے تھے، حالانکہ ان کے دور میں نازل ہو رہا تھا قرآن، نازل۔ کسی منزل پہ غفلت نہیں ہے، زندگی میں نہیں، بعد موت بھی نہیں، آج بھی نہیں، آج بھی نبی غافل نہیں ہے، اس لیے کہ اطاعت نبی ہم پہ لازم ہے، قیامت تک لازم رہے گی۔ تو رسول اللہ قیامت تک غافل نہیں ہے۔ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب منزل ہے۔ آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول تو نہیں ہے، سو رہے ہیں۔ اب مزار مبارک میں کہتے ہیں نا رسول نہیں ہے، سو رہے ہیں۔ آرام، بہت ریسپیکٹ کر کے بولے تو آرام کر رہے ہیں، موت کی نیند سو رہے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اطاعت کینسل ہو گئی ہے۔ اس واسطے کہ آج بھی اسی واسطے تاکہ اطاعت کینسل نہیں ہونا بول کے آج بھی غافل نہیں ہے، اور قیامت تک بھی غافل نہیں رہیں گے۔ اور غافل نہ ہونے پر سورہ توبہ کی یہ آیت پروف ہے، دلیل ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ ان کے کہو، اے نبی کہو، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ہے، یاد رکھو، پھر پوچھنے کے لیے پریشان ہو جائیں گے ان سے۔ یاد رکھو سورہ توبہ کی آیت 105 ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی پروف دینے کی لوگوں کو۔ اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، رسول دیکھ رہے ہیں، صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں۔ کیا پڑھا تھا میں؟ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ دیکھ رہا ہے ان کے عمل کو، وَرَسُولُهُ، پھر کیا کہتا؟ وَالْمُؤْمِنُونَ، مومنین مطلب صاحبان ایمان بھی دیکھ رہے ہیں۔ نگاہ اللہ میں رسول، اللہ کی نگاہ میں رسول ہے، رسول کی نگاہ میں ہم سب ہوشیار رہو۔ اس لیے نگاہ خدا میں رسول، آنے واحد کے لیے رسول غافل نہیں ہو سکتے۔ نگاہ محمد میں ہم ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، خبردار رہیں۔ ذات رسول کو قرآن کے پیمانے میں
دیکھنا ہو تو اس انداز سے دیکھنا پڑے گا. وہ جو ابھی ہے، جو دیکھ رہے ہیں، وقت رحلت، یعنی جب رسول اللہ اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، موجود ہے مگر ہمارے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئے. وقت رحلت فرما رہے تھے تو بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا حسین کہاں ہے، بلاؤ ان کو. تو بیٹی نے کہا بابا حسین آپ کے قدموں میں لپٹا ہوا ہے، آپ کے پیروں سے لپٹ کے رو رہا ہے. دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا حسین یہاں آؤ، تمہاری جگہ وہاں نہیں، سینے پہ ہے، تیرا مقام سینے پہ ہے. یہ کہہ کے سینے پہ لٹا لیا اور اس کے بعد دہان اقدس پر بوسہ دیا. ایک جملہ کہا، وہی جملہ یاد رکھنے کا، وہی جملہ جو یاد رکھنے کے قابل ہے، تاریخ کا جملہ ہے. کہا بیٹے حسین میں دیکھ رہا ہوں تیرے سر کو توفتاً یزید کو توفتاً یزید کے پاس لے جا رہے ہیں. حسین علیہ السلام صبر کرنا. اس جملے کے بعد ہے کوئی شاہی کی طرف سے، ملوکیت کی طرف سے معذرت کرنے والا نہیں. وہ غلطی تو ابن زیاد نے کی تھی، جیسے شاہی کہتی ہے، ملوکیت کہتی ہے، وہ غلطی تو ابن زیاد نے کی تھی. یزید نے تو اہل بیت کو بڑے عزت و احترام سے واپس کیا. پیغمبر کی حدیث میں جملہ ابن زیاد کا نہیں ہے، یزید کا ہے. قل امعالوا فیسر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. اے حبیب کہہ دو ان سے تم عمل کرو، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں. یہ مومنین کون سے والے؟ کعبے کے امام صاحب جو مومن بولتے ہیں، انہوں مومن رہتے بولتے، یا کسی مسجد کے امام صاحب، یا آپ کے پڑوس میں کسی کو آپ مومن بولتے، انہوں پڑوس میں جو رہتے وہ دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ساتھ علماء بھی دیکھ رہے ہیں، شاید رسول کے ساتھ ساتھ. نہیں، یہاں مومنین سے مراد آل رسول ہے، اطرت رسول ہے، امامت جو جاری 12ویں تک، وہ ہے، وہ دیکھ رہے. پڑوسی نہیں دیکھ رہا میرا، یا آپ کے پڑوسی نہیں دیکھ رہے، یہ وہ دیکھ رہے، وہ امامین. استغفر اللہ. ان سے مراد اہل بیت کی ہے، مومن سے مراد اہل بیت، وہ اطرت ہی ہے. ہوشیار رہو، ہوشیار رہو دوستو، عزیزو، ہوشیار رہو. منہ سے بات کرتے وقت بھی یہ خیال رکھیں کون دیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے محبتوں کے دعوے ہیں آج. ہمارے کو تو رسول اللہ کا نام آتا ہے تو ایسا ہاتھ رکھ لیتے ہیں، امام حسین کا نام آیا تو کچھ ایسا سا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کام ایسے کرتے ہیں. یزید اور یزید کے چاہنے والے جیسے کام کرتے ہیں نا، ویسے کام کرتے ہیں. ہوشیار رہو، ہوشیار. تقریر میں ہم نے بہت آیتیں، پچھلی تقریر میں، لاسٹ تقریر میں میں بہت ساری آیتیں پڑھا تھا. اس میں سورہ جن کی بھی ایک آیت تھی، آیت نمبر 26 ایک آیت تھی، عالم الغیبی فلا یظہر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. یہ آیت نمبر 26-27 ہے. کون سے سورہ کی بولا تھا ابھی آپ کو؟ وہ سورہ کو ساتھ تھا ابھی بولا تھا. ہر بولا نا، پھر سے آپ چیک کر لو. میں آلریڈی بولا، میرے کو ذہن سے ابھی کا بھی نکل گیا. غیب کا عالم اپنے علم میں سے کسی کو عطا نہیں کرتا. اس کا ترجمہ آیت کا 26 کا سورہ جن کی آیت ہے. ایگزیکٹلی سورہ جن کی آیت ہے. غیب کا عالم اپنے علم میں سے کسی کو عطا نہیں کرتا جب تک کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضی نہ کر لے، اور جس کو علم غیب عطا کرتا ہے اس کے اطراف رصد قائم کرتا ہے، چاروں طرف سے نگرانی ہوتی ہے. جس کو اپنا علم دیتا ہے اس کی نگرانی کی جاتی ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات گرامی کلیتاً کمپلیٹلی تحت نظر خالق ہے، زیر نظر کبریا ہے، اور مسلسل ختمی مرتبت کی نگرانی ذات واجب کی طرف سے کی جاتی ہے. اور یہ نگرانی اس لیے کی جاتی ہے کہ کہیں پیغام کے دوران میں نبی کا کام نہ رک جائے، یا اس لیے نبی کو عام بشریت سے اتنا بلند کیا جائے کہ امکان غلطی اور نسیان خطا نہ ہو. اس کے دونوں معنی ہے کہ دشمن سے بھی نگرانی ہے اور کیفیت بشریت سے بھی نگرانی ہے. یہ لاسٹ اسپیچ سے آپ کو میں نے مسلسل کر دیا، یعنی لنک کر دیا. خیر، شاہ عبد القادر محدث دہلوی جو مفسرین میں سے ہیں ہندوستان کے، انہوں نے سورہ جن کی اس آیت پر حاشیہ یعنی نوٹ لکھا، اور اس حاشیے میں وہ لکھتے ہیں کہ پتہ چلا یہ آیت 26 سورہ جن سے کہ نبی کی عصمت کیا ہے. ان کو یہ آیت سے پتہ چلا، پورے قرآن میں خالی ایک ہی آیت سے ان کو پتہ چلا نبی کی عصمت کیا ہے. پورا قرآن عصمت نبی سے بھرا ہوا ہے. خیر، یہ پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ جس کی تفسیر جو قرآن کی تفسیر انہوں نے کی ہے نا، یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ نبی کی عصمت کیا ہے. اسی لیے انہوں نے لکھا، کیا لکھا ہے؟ نبی عصمت رکھتا ہے، اس لیے نبی کے معلوم میں شک نہیں ہے. یعنی نبی جس چیز کو جان رہے ہیں اس کو یقین سے جان رہے ہیں. یعنی نبی کے معلوم میں شک نہیں ہے، دوسروں کے معلومات میں شبہ ہے. ان کو شبہ ہے. اب دوسروں کے معلومات بولے تو سمجھ جانا. ان کا حاشیہ یعنی ان کا نوٹ اب یہاں پہ اس بات پر ختم ہوا. مجھے اتنا کافی ہے بتلانے کے لیے کہ معلوم نبی یعنی علم نبی، مشاہدات نبی، مطالعات یعنی نبی کا پڑھنا لکھنا، مطالعہ کرنا، مطالعات نبی، جہاں جہاں نبی کی نظر جائے، جو شے نبی کے علم میں داخل ہو رہی ہے وہ بغیر اذن الہی کے نہیں.
اگر قرآن علم نبی ہے تو لا ریب فیہ ہے، یعنی بے عیب ہے. اگر بیان علم نبی ہے تو اس میں بھی شک نہیں ہے. جیسا سورہ رحمان میں علمہ البیان، اللہ نے بیان سکھایا. نہ قرآن میں شک نہ بیان میں شک. بیان کے معنی اشارت ربانی کی تفصیل، اللہ تعالیٰ جو اشارے دے رہے ہیں اس کی تفصیل. بیان کے معنی اختصار کو پھیلانا. بیان کے معنی اجمال یعنی جمع شدہ چیزوں کو ڈیٹیل میں بتلانا. بیان کے معنی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنا. بیان کے معنی متشابہ کو محکم کرنا. متشابہ کس کو بولتے ہیں؟ جیسا کہ کوئی چیزیں ہیں سملر رہتا، دیکھو سیم نہیں رہتے، وہ سملر رہتے. سملر کو سیم جو ہے اس کی کوالٹی سملر میں ایڈ کرے تو انہیں پھر سیم ہو جاتا، کمپلیٹ ہو جاتا. تو متشابہ سملر یعنی ریزمبل کرتا، یعنی تقریباً دکھتا، یعنی ایسا دکھتا، تقریباً ایسی شکل کے دکھتا، ریزمبل چیزوں کو. اب اس کو اپن کمپلیٹ کرے تو اس کو بولتے ہیں محکم کرنا. متشابہ کو محکم کرنا. تو اس طرح سے نبی کے لیے قرآن بھی ہے، بیان بھی ہے. شاہ عبد القادر نے کہا اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی خطا نہیں کرتے. میں اسلام کی وہ تاریخ دیکھنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ جب نبی خطا نہیں کرتے تو اس بات پہ میں اسلام کی وہ تاریخ دیکھنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ یہ لکھا ہو، جس میں یہ لکھا ہو کہ میرا اور تمہارا نبی معصوم ہے. جبکہ ان کو پورے انبیاء، نبی سے پہلے کے پورے انبیاء معصوم ہیں بولتے ہیں. جب ہم اہل بیت کو معصوم ہے بولتے تو انہوں کیا کرتے؟ پورے انبیاء معصوم ہے بولتے، مگر اپنا نبی معصوم نہیں دکھتا. یا بڑی بخالت سے انہوں نے کام لیا تاریخ میں کہ اپنے نبی کو معصوم نہیں لکھا. اب ان کو یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ اگر ایسا لکھا جاتا تو لوگ غلو کرتے، اپنی حد سے آگے بڑھ جائیں گے اگر نبی کو معصوم کہیں گے. اللہ، آپ آیتوں کو سن چکے ہیں. سورہ یونس میں ارشاد ربانی ہوا آیت نمبر 61 میں، تم کسی حال میں رہو اے نبی، اے حبیب. میں پڑھا تھا نا، وما یکون، پڑھا تھا نا وہ آیت. تم کس حال میں رہو اے نبی، یہ آپ کچھ کام کرتے رہو، یا قرآن پڑھو یا نماز پڑھو یا کوئی عمل کرو، ہم نگران ہے، ہم گواہ ہے پیغمبر پر. مدینے میں رہے، مکہ میں رہے، ہجرت سے پہلے رہے، ہجرت کے بعد رہے، اصحاب سے باتیں کرے یا ازواج سے باتیں کرے، صلح کرے یا جنگ کرے، جس حال میں آپ ہو ہماری نگرانی میں ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے، ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ جب رسول کا نام آئے تو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ رسول کو اللہ دیکھ رہا ہے اور رسول ہم کو دیکھ رہے ہیں اور مومنین ہم کو دیکھ رہے ہیں. ہر عمل پہ دماغ میں بیٹھا رہے، یہ قرآن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کسی کی سنوائی بات نہیں ہے، قرآن ہے. جس حال میں آپ ہو ہماری نگرانی میں ہے، وہ منزل عصمت سے ہوتی ہے. وہ منزل عصمت سے کیا بولتے ہیں، وہ منزل عصمت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. اگر اس آنے واحد میں کسی نے آپ کو عصمت سے ہٹا لیا، گویا اس نے ہم کو ہماری شہادت سے ہٹا لیا. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں. اب قرآن میں متشابہ بھی ہے، محکم بھی ہے. جیسا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ پہ ہاتھ، رسول کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ. جیسے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ،
جیسے جنب اللہ، اللہ کے پہلو میں. جیسے قرآن میں گفتگو کی گئی ہے وہ رگے گردن سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہماری رگے گردن سے قریب ہے، تو قرآن میں ایک دوسرے سے سملر چیزیں بھی ہیں، کمپلیٹ بھی ہے. جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، یہ کمپلیٹ ہے، یہ محکم ہے. قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کا نیچر، قدرت جو ہے، قدرت الہی کمپلیٹ ہے، محکم ہے. شہادت الہی محکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کا ہم کو دیکھنا محکم ہے. خدا کی آنکھیں متشابہ ہیں، خدا کی شہادت محکم ہے. اب شہادت دینا وہ تو اب آنکھوں سے دیتے نا بھائی، آنکھوں سے دیکھ کے شہادت دیتے ہیں. خدا کی آنکھیں متشابہ ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا تو جا کے پھر محکم ہوگی، لیکن شہادت محکم ہے. خدا کا ہاتھ متشابہ ہے. بہرحال جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت میں فرماتے تیرا رب آیا تیرا رب گیا، آنا جانا متشابہ ہے. اللہ کا ہر جگہ رہنا محکم ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، محکم ہے، کمپلیٹ ہے. اس طرح قرآن میں کچھ متشابہ ہیں، کچھ محکم ہے. اس طرح نبی کی ذات میں بھی کچھ متشابہ ہیں، کچھ محکم ہے. یہ بڑی اہم منزل ہے. نبی تالی قرآن ہے، یعنی تلاوت کرنے والا نہیں، ساتھ ساتھ چلنے والا. والقمر اذا تلاہا جیسا ہے، ساتھ ساتھ چلنے والا. کتاب مکنون، یعنی کتاب مکنون ہے جس کی ذات گرامی قرآن کے لیے، جس کو سوا طاہر کے کوئی مس نہیں کر سکتا. کتاب مکنون سورہ واقعہ میں ہے نا، تو طاہر جب تک آپ طاہر نہیں گے اس کو مس بھی نہیں کر سکتے. یہ قرآن کے لیے جس کا سینہ کتاب مکنون ہے. جبرائیل امین تیرے دل پہ قرآن کو لے کے آئے. قلب محمد میں قرآن ہے، یعنی کوئی نجیس پا نہیں سکتا حقیقت رسول اللہ کو. کوئی فکر نجیس پا نہیں سکتی احوال خاتم کو، احوال رسول اللہ کو. گفتگو یہ تھی کہ پیغمبر اور قرآن میں کچھ متشابہ ہے، کچھ محکم ہے. وہ لوگ جو متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، جو کنفیوز چیزوں کی، جو انکمپلیٹ چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، متشابہ یعنی جیسا متشابہ ہے کہ اللہ کی آنکھیں متشابہ ہیں، اور لوگ بولتے کہ بھئی یار ایسا ثبوت کیا ہوا، تو لوگ آپ کیا ہوتے ہیں، انکمپلیٹ بات ہے نا، تو اس کو پروف کرنا، کمپلیٹ چیزوں کو پروف کرنا پڑتا ہے لے کے جا کے قرآن سے. تو جو لوگ انکمپلیٹ یعنی متشابہ باتوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے دل میں کجی رہتی ہے، کجی رہ جاتی ہے. زیغ، ان کے دلوں میں زیغ ہے. اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو ان کا شیوا یہ نہیں ہوتا، اگر کوئی متشابہ نظر آئے تو اس کو محکم پہ عرض کر کے فیصلہ کرواتے ہیں. وہ اس متشابہ کے میننگ کیا ہے؟ اس لیے اگر مکہ کی زندگی محکم نظر آئے، مدینے کی زندگی متشابہ بنے، اگر کسی کی نگاہ میں ازواج کی تعداد، کوانٹیٹی یعنی ازواج زیادہ ہے بول کے، کیکو ہے بول کے اگر متشابہ ہے، شک ہے اس کو بن جائیں، تو اس کو محکم پہ لا کے عرض کرنا ہے. یا رسول اللہ، یہ سوچنا ہے یا رسول اللہ آپ کا کوئی عمل بھی حکم الہی سے ہٹ کے نہیں.
بولنا یا رسول اللہ آپ معصوم ہیں، آپ وہی کرتے ہیں جو منشاء الہی ہے، یقیناً اس میں مصلحت ہے، یعنی رسول اللہ کی وائفز ہیں تو اس میں مصلحت ہے، ہم ڈھونڈیں گے مصلحت کیا ہے۔ اگر ہم نہ سمجھ سکے تو 1000 برس کے بعد عقل انسانی کامل ہو کے اس متشابہ کو محکم کر دے گی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں متشابہ ہے، آج تک عقل انسان حیران ہے کہ اس آیت کے معنی کیا ہے، جیسے کہ زمین و آسمان بندھے ہوئے تھے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں زمین و آسمان بندھے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑ دیا، متشابہ ہے۔ اگر کوئی محکمات یعنی کمپلیٹ آیتوں کا معنی جاننے والا ہو، وہ سمجھائے تو سمجھ میں آئے، اور وہ کون ہے سوائے وارث قرآن عالم قرآن کے اور کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اگر ان کی چیزیں موجود ہیں، ان کا علم موجود جہاں جہاں ہے، وہاں آپ کو تلاش کرنے سے یہ سب مل جائے گا۔ اماموں کی تفاسیر قرآن میں آپ کو مل جائے گا۔ ہر ایک کے لیے علم کی حدیں ہیں بھائی، سمجھے آپ؟ جو ذرا پڑھتا ہے، جو تھوڑا زیادہ پڑھتا ہے، تھوڑا اور کچھ زیادہ پڑھنے والا بھی رہتا ہے، جو آدمی کا علم کم علم ہے اس کے درجے کم درجے پہ نا فائز ہوتا ہے، اس سے اس کے نزدیک کچھ مبہم رہتا ہے، یعنی مبہم سمجھ میں نہیں آتی بات، مبہم ہے بھائی، کھول کے سمجھاؤ ایسا بولتے نا، مبہم مت کرو بات، تو اس کے پاس کچھ چیزیں اس کے پاس مبہم رہتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو علم رکھتا ہے اس کے لیے نزدیک ہے، وہ جس کے لیے مبہم تھی اس سے زیادہ علم رکھنے والے کے سامنے وہ چیزیں واضح ہے، کلیئر ہے، پھر اس کے نزدیک کچھ مبہم ہے، وہ علم رکھنے والے کے پاس بھی کچھ چیزیں کنفیوز ہے، مبہم ہے، لیکن اس سے زیادہ علم رکھنے والے کے پاس وہ چیزیں بھی جو مبہم ہے اس کے پاس، وہ اس کے پاس کلیئر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر علم رکھنے والے پر ہم نے ایک عالم کو اور رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ما تکون فی شان، ایک آیت کا ایک ٹکڑا قابل غور ہے، تم کسی حال میں رکھو، تم کسی حال میں رہو، نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، عبادت میں نہیں، ہدایت میں نہیں، ہدایت کے موقع پہ نہیں، تم کسی حالت میں رہو، ہم شاہد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ شاہد ہے۔ تم تو اب پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی پہ لکھنا یا ان کی لائف ہسٹری لکھنا یا ہسٹری آف اسلام میں ان کو فرسٹ یعنی ایک فرسٹ کیریکٹر بنانا، اسی بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ رسول اللہ کے متعلق ہم جانتے کیا ہے، ان کی ذات گرامی کے متعلق ہمارے تصورات، فیلنگز کیا ہے، یعنی ایمان کے لیے نہیں، قرآن کے لیے، ایمان کے حساب سے نہیں، قرآن کے لیے، ایمان کی منزل پہ نہیں بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو اس اعتبار کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ مقام پیغمبر کیا ہے۔ آپ کو اسی قرآن مجید میں وہ منزلیں نظر آئیں گی، تھوڑی دیر کے لیے انسان حیران ہو جائے گا۔ بہرحال انشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہوں میں اسی کو، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، لوگوں کو دیکھنے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ چلو اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کرتے ہیں، اور دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ الہی و سیدی و مولایا
خدائے بندہ ہم کو کامل ایمان عطا فرما، ہمارے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہمارے ٹوٹے دلوں کو چھوڑ دیجیے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے رزق میں جو تنگیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو تکلیف ہے اس کو دور کر دے، اور جو جس کے گھروں میں نشہ کیا جاتا ہے، شراب کا نشہ ہے، جو بھی نشہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھروں کو نشہ سے پاک کر دے، بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ذی الجلال والاکرام۔